ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، صبح جمعے کے بیان میں ماہ رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ چونکہ یہ آنے والے ہفتے میں رمضان المبارک شروع ہو جانا ہے تو کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ عرض کرنا مقصود ہے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی وہ سن لیں اور گھروں کا ماحول ماہ مبارک کے لیے ہم تیار کر لیں اور ماہ مبارک سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا لیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں سب سے قیمتی ترین دن اور سب سے قیمتی ترین راتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ ان سے بڑھ کر قیمتی دن اور راتیں ہمارے پاس دوبارہ نہیں ہیں۔ اللہ جس کو نصیب فرما دے تو بڑے قیمتی راتیں اور قیمتی دن ہیں۔ انسان جو اعمال کرتا ہے اس عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کبھی تو عمل کرنے والے کے اخلاص اور تعلق مع اللہ اور رجوع الی اللہ کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ عام ضابطہ ہے، لیکن اس 10 سے بھی آگے بڑھتا ہے 700 گنا تک۔ وہ کس پر؟ بندے کے اخلاص پر۔ جو بندہ جس اخلاص کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ اس کا ثواب اتنا اور بڑھا دیں گے۔ یہ تو ہے بندے کے ساتھ، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو کچھ زمانوں میں کیے جائیں تو اس کا تعلق بندے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اس زمانے، اس مہینے، اس وقت، اس دن، اس رات کے ساتھ ہے۔ جو مرد، جو عورت، جو بچہ، جو جوان، جو بوڑھا یہ عمل کرے گا اللہ اس کو وہی پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ضابطہ بیان فرمایا، اس مہینے میں جو نفل عبادت کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، اس کا زمانے کے ساتھ تعلق ہے۔ کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے، رب تعالی ہمیں وہ مہینہ، وہ دن، وہ راتیں عطا فرمانے والے ہیں جس میں ہم ایک فرض ادا کریں گے اللہ اس پر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہے کوئی قیمتی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دل کے اندر خوشی کی بات ہے کہ نہیں کہ اللہ مجھے ایسا مہینہ دے رہا ہے، میں کام تھوڑا سا کروں اللہ ثواب اور بڑھا دے۔ اور پھر اسی مہینے میں ایک رات اللہ ایسی عطا فرمانے والے ہیں کہ بندہ اگر 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرے
1000 مہینہ عبادت کرنے پر جس درجے پر وہ پہنچے گا، اللہ ایک رات ایسی عطا فرماتے ہیں اس میں جو بندہ عبادت کرے اللہ اس کو 1000 مہینے سے بھی بہت بہتر ثواب عطا فرمائیں گے. ہے اس کا تعلق اس رمضان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، یہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں. لہذا جو بھی مؤمن بندہ، جو بھی مؤمن مرد عورت جو بھی یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان میں ثواب بھی 70 تک پہنچا دیں گے اور لیلۃ القدر کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ عطا فرما دیں گے. یہ تو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے الحمدللہ، ورنہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں؟ کوئی زندگی میں 1000 مہینہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ایک رات میں اللہ اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کی تیاری بھی تو ویسی ہونی چاہیے. دنیا کے اندر معمولی پروگراموں کے لیے، معمولی باتوں کے لیے تیاری انسان کئی دن پہلے کرتا ہے، تو یہ تو پھر وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے مغفرت کا انتظام، جس میں ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا انتظام، جس میں ہمارے لیے اللہ کی رضامندی کا انتظام. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا مہینہ اللہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے جب اللہ عطا فرما رہے ہیں تو پھر اس سے میں اور آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور بھرپور فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو پہلے سے ہی اپنی ترتیب بنا لے گا، اپنا نظام الاوقات بنا لے گا کہ میں نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، میرا رمضان کیسا گزرے یہ میرے ہاتھ میں ہے. میں اپنی تیاری ابھی سے کروں گا، ابھی ذہن بناؤں گا کہ میں اس طرح رمضان گزاروں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ورنہ وہی حال ہے، رمضان آئے گا اور آ کر چلا جائے گا، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، نہ قرآن کی تلاوت پوری کر پائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت، وہ مغفرت، وہ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا وہ پورا پا سکیں گے. اور یہ ہماری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے. ہمارے اپنے حالات پچھلے رمضانوں کے وہ گواہ ہیں. آیا رمضان گزر گیا لیکن جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا نہیں اٹھایا. اس لیے پہلی بات عرض کی تھی کہ ماہ مبارک کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں دنیا کے کاموں سے. بازار کا رخ ماہ مبارک میں نہ ہو، بازاری کام، عید کی شاپنگ، گھر کے اندر سامان سحری اور افطاری کا انتظام، راشن کا انتظام ماہ مبارک سے پہلے ہی کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے، تاکہ ماہ مبارک میں میرا یہ وقت بھی بچ جائے اور یہ وقت قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے. یہ میری تیاری ہے. اگر میں یہ کر لوں گا تو یقیناً میں کامیاب ہوں. اگر میں کہتا ہوں نہیں جی رمضان آئے گا دیکھیں گے، تو پھر رمضان میں یہی راتیں جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی ہیں، وہ اوقات جس میں رب کے سامنے گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، اشک باری کرنا، بے قراری دکھانا، رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسات، رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کے اعلان ہو رہے ہو، اور جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرما رہے ہو، اس وقت مسلمان کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا کے بازار جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، ان کو جا کر آباد کر رہا ہے. مرد کیا، عورتیں کیا، وہ ساری رات بازاروں میں ہی گزر جاتی ہیں، لیکن وہ راتیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے اندر نہیں گزرتی. کتنا بڑا المیہ ہے اور سوچنا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے، گھر میں ہم جائیں، گھر کے اندر والد چلا گیا، چلو والد گیا اور بیٹے سے مخاطب ہے کہ بیٹا میری بات سنو، بیٹی سے مخاطب ہے بیٹی میری بات سنو، شوہر جا کر بیوی کو مخاطب کر رہا ہے کہ میری ذرا بات سنو، فلاں معاملے پر بات کرنی ہے. آگے سے جواب کیا مل رہا ہے؟ جواب نہیں مل رہا. آگے سے بیوی موبائل کے اندر فیس بک میں مصروف ہے، یوٹیوب میں مصروف ہے، گیم کے اندر مصروف ہے، بیٹا اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہے، اپنی گیم کے اندر مصروف ہے. تو والد کے دل پر کیا گزرے گی؟ شوہر کے دل پر کیا گزرے گی؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ طبیعت کے اندر آئے گا کہ نہیں کہ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک کر دوں؟ طبیعت کے اندر ابھار آئے گا، میں گھر کا بڑا ہوں، میں سربراہ ہوں، میں اس کو بلا رہا ہوں کہ میری بات سنو، اور وہ بات سننے کی بجائے دنیا کے اس چکر کے اندر مصروف ہے کہ نہیں؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں جنت کے سب دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ کی رحمت منتظر ہے کہ میرے بندے یہاں سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں. جہنم کے سب دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگا رہا ہے، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے طالب، اے برائی کو تلاش کرنے والے باز آ جا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے اور ہم رب تعالیٰ کی آواز پسے پچھ ڈال کر نعوذ باللہ بازاروں کا رخ کرے، بازاروں کو آباد کرے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر رہے، تو پھر ہم سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا.
سمجھ لیجئے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ رحمتیں دے رہے ہیں کہ آؤ میری رحمتیں سمیٹو، آؤ میری مغفرتیں حاصل کرو، اور بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی نعوذ باللہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی دھرتی پر اللہ کے دیے ہوئے جسموں کے ساتھ اللہ نے جو یہ سمجھ عطا فرمائی، جو آنکھوں کی نعمت، جو زبان کی نعمت، جو مال کی نعمت، جو کچھ دیا، یہ سب کچھ پھر بھی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس رب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہیں، سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان، ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کرتے تھے، کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن ماہ مبارک میں آپ نے جب میں اپنے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین۔ پوچھا گیا آج آپ نے ایک عمل ایسا کیا آج سے پہلے نہیں کیا؟ تو فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، 3 بد دعائیں کر کے گئے، جن میں سے ایک بد دعا یہ کی کہ جس نے ماہ مبارک کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ بندہ تباہ و برباد ہو، میں نے اس پر کہا ہے آمین۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پھر یہ ناراضگی کی بات تو ہوگی ہی نا کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار اور بندہ پھر بھی رب کی طرف نہ آئے۔ اس لیے خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی یہ چیزیں یہ معمولی نہیں ہے، اپنی کنٹرول میں کریں۔ دنیا کے کام ایک طرف کر دیے، نمبر 1 یہ لمبی باتیں ہیں ساری عرض کر دی کہ دنیا کے کاموں کو نمٹائیں، سب سے پہلے دنیا کے کام فارغ کریں، عید کی شاپنگ فارغ کریں، رمضان بازار کی نہیں، رب تعالیٰ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر سجدے کی نظر ہونی چاہیے، وہ وقت اللہ کے سامنے آہوزاری میں گزرنا چاہیے، وہ وقت پر ہے۔ ایک بات، نمبر 2 توبہ کی جائے۔ صبح میں نے عرض کر دیا سب سے پہلے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، سچی توبہ ہو گئی۔ نمبر 3 اب اس کے بعد رمضان شروع ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے کا ابھی سے ہی مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بوڑھے بھی سب پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس دفعہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی روزہ چھوٹنے نہیں پائے گا، اور ایک ایک روزہ ایسا جو میری اور آپ کی مغفرت کروانے کے لیے کافی، جو قیامت والے دن میرا اور آپ کا سفارشی بنے گا، اللہ اس کی سفارش قبول فرما کر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ روزے داروں کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، کل قیامت والے دن جنت کا ایک خاص دروازہ رکھا جائے گا جس سے صرف روزے داروں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ روزے داروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی، تو اس لیے پہلا کام رمضان شروع ہوتے ہی رمضان کے روزے نمبر 1 ہو گیا، گھر کا ماحول روزوں والا بنائے، روزوں والا ماحول۔ خواتین کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ دن بھر مین پوڑی اور گٹکے چل رہے ہیں اور پان چل رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا۔ مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا گھرانہ، مسلمانوں کا شہر، مسلمانوں کا ملک، اور وہیں پر رمضان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ہوٹل کھلے پڑے، کھانے چل رہے، ناجائز ہے ہوٹل کھولنا، ناجائز، جائز نہیں ہے ہوٹل کھول کر اپنا کاروبار کرنا، لیکن کھلے جائز ہے، بس چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو اس ماہ مبارک کا احترام کرے نا، احترام بھی ہاتھ سے گیا اور روزہ بھی ہاتھ سے گیا۔ تو بہرحال پہلی چیز ہے رمضان کا روزہ۔ نمبر 2 تراویح کا اہتمام، وہ بھی صبح عرض کر چکا، تراویح کے لیے مرد حضرات ایسی مساجد کا انتخاب کریں کہ جہاں پر تراویح پڑھنے کا پتہ بھی چلے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس پتہ ہی نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں فارغ نہیں، یہ تراویح کا کیا فائدہ؟ تراویح ہو باقاعدہ ایسی کہ جس میں پتہ چلے رب کا قرآن کی تلاوت کیسی ہو رہی ہے۔ عورتوں کے ذمے بھی تراویح پڑھنا ضروری، جس طرح مردوں کے ذمے سنت مؤکدہ، عورتوں کے ذمے میں بھی سنت مؤکدہ، بلا عذر تراویح چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ عورتیں بھی گھروں میں 20 تراویح پڑھیں، 20 تراویح پڑھیں، آپ کو جو صورتیں یاد ہیں قرآن کریم کی وہ پڑھیں، آپ اس کے ذریعے اپنی پوری کر لیں، کم از کم 20 صورتیں تو آتی ہی ہوگی، 20 صورتیں یاد نہیں تو ابھی یاد کر لیں، تو 20 صورتیں 20 تراویح کے اندر پڑھیں۔ بعض بزرگ خواتین ہوتی ہیں، بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری تراویح کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی، تو جتنی کھڑے ہو کر پڑھ لی باقی بیٹھ کر پڑھیں، لیکن 20 تراویح پوری پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک موقع دیا، ایک موقع ایسا دیا ہے جس میں 20-40 مقامات قرب، اللہ کو راضی کرنے کا اور زیادہ فائدہ، آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش۔ اس لیے خواتین اس کا اہتمام گھروں میں بھی اہتمام کریں کہ اپنی تراویح مکمل پڑھیں۔ مرد حضرات مساجد کے اندر، عورتیں گھروں کے اندر، اور مرد حضرات جی میں تو فلاں جگہ نوکری پر ہوں، فلاں جگہ ملازمت، پہلے سے بات کر لیں کہ بھائی فرض نماز کے وقت میں
نوکری کی اجازت نہیں، فرض نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے، جمعے کی نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہاں اسی طرح تراویح ہم نہیں چھوڑ سکتے، تراویح کا ہم اہتمام کریں گے، تراویح پڑھنا اہتمام، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آج دنیا اول نمبر پر، اللہ کا حکم دوسرے نمبر پر چلا گیا تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ رزق نہیں آ رہا، مال آ رہا، پتہ نہیں چل رہا کہاں جا رہا، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے، رزاق ہی ناراض ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اور وہ بھی ماہ مبارک کے اندر ہم ایسا کام کریں، یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام، یہ قرآن کریم کا مہینہ، یہ یاد رکھیں جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب میں سردار کتاب سید الکتب قرآن کریم ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان تمام کے سردار سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور تمام مہینوں کا سردار سید الشہور رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک جو مہینوں کا سردار، ہاں، اور سید الکتب قرآن کریم، اس قرآن کریم کی دہرائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان سے کرتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے رمضان المبارک میں آپ قرآن کی دہرائی ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ آپ کا اہتمام اتنا ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور ہمارا کیا اہتمام ہے کہ وہ 2-4 دن قرآن کریم کھولا اس کے بعد بند، اور ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوتا، ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوتا۔ الامان والحفیظ یہ ہے، تو خدا کے لیے اس دفعہ تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ ایک قرآن تو کیا ہم 5 قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تہیا کر لیں، ارادہ کر لیں، ترتیب اس کی آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ 5 نہیں کر سکتے 3 تو کر سکتے، لیکن 5 یہ میں معمولی مقدار بتا رہا ہوں، تھوڑی سی اگر ہمت کریں گے رمضان میں 2.5 سے 3 گھنٹے روز کے اگر نکال لیں، ایک وقت میں نہیں، ہر نماز کے بعد آپ آدھا گھنٹہ نکال لیں، ہر نماز کے بعد آپ تھوڑا وقت نکال لیں، کچھ نماز سے پہلے کچھ نماز کے بعد، آپ بآسانی ایک دن میں 5 پاروں کی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بآسانی میں عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ تو ایسی خواتین ہر رمضان میں، ایسے مرد جن کے 1-2 قرآن نہیں 10 قرآن 20 قرآن الحمدللہ ختم ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں، اور ہر سال ان کی طرف سے پیغام آتا ہے جن کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آنکھ لگ گئی، سو گئے، قرآن کریم کی تلاوت ہی چل رہی تھی، سو گئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے زیارت نصیب فرما دی۔ اور بھی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ، وہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اچھے خواب کا آنا بندے کے لیے خوشخبری ہوتا ہے، اس کو مزید تگڑا کیا جاتا ہے، اور آگے بڑھو اور ہماری طرف آؤ اور ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ ہاں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو تلاوت کے لیے اپنا ٹارگٹ رکھیں، اپنا پہلے سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ میرے قرآن 5 ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا، کوئی خاتون قرآن نہیں پڑھی ہوئی، پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں نا بھائی، تو سن لے۔ جو گھر میں پڑھنے والا ہے اس کے قریب بیٹھ جائے کہ تو قرآن پڑھتا رہا، میں سنتا رہوں۔ قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی اجر والا، قرآن کریم کا سننا بھی اجر والا، ایک ایک آیت پر اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں، سننا بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو سننے والی بات بنائے، کم از کم سن کر دل تک پہنچے گا تو دل کے اندر زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا اور دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس کو چھوڑا نہ جائے، اہتمام مکمل اس کی اتباع کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، پہلے سے بھی معمول بنا لیں، ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور جو توبہ کے اندر میں نے صبح عرض کیا تھا کہ جو ذمے ہمارے حقوق ہیں وہ ادا کریں، قضا نمازیں ہوتی ہیں مردوں کے ذمے میں بھی عورتوں کے ذمے میں۔ یہ ماہ مبارک بڑا اچھا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم قضا نمازوں کی ترتیب بنا سکتے ہیں، اپنی قضا نمازوں کی بھی ترتیب بنائیں، لسٹ کے اندر لکھ لیں۔ ایک تو یہ بات لکھ لی لسٹ کے اندر کہ انشاءاللہ اس دفعہ 5 قرآن ختم ہوں گے، ایک یہ کہ اس دفعہ انشاءاللہ 1 سال کی یا 2 سال کی میں اپنی قضا نمازیں ادا کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ ترتیب بنائے، بہت سارے مرد بناتے، خواتین بھی بناتی، آگے بڑھے، مزید قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے کام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، جتنا اللہ نے ہمیں مال کی نعمت سے نوازا وہ مال ہمارے پاس ہے، ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ افطاری میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کر لیں۔ کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتے، کم از کم میں عرض کر رہا ہوں افطاری میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، یہ بس اتنا کافی ہے۔ ہمارے یہاں صدقہ خیرات ہوتا ہے نا، یہ عورتوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، عورتیں بھی توجہ سے سنیں، مرد حضرات بھی، بس ہمارے یہاں رمضان میں گاڑیاں گھومتی ہیں، اعلان چل رہے ہوتے ہیں، جی فلانا فلانا فلانا، اور دے دو، عورتیں گھروں سے پیسے بھیج رہی ہیں، پیسہ کہاں لگ رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ صدقہ دینا ہے تو خدا کے لیے ان کو تو دے جن کے پیٹ میں کوئی لقمہ تو چلا جائے۔ آپ کے اپنے علاقے میں ایسے سفید پوش افراد موجود ہیں،
جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم جا کر ان کی مدد کریں، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں، ہم ان کے گھر کے راشن کا انتظام کریں۔ الحمدللہ ہم کرواتے ہیں، اور ہر سال کرواتا ہوں میں، الحمدللہ بتاتا نہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں، نہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آپ خود دیکھیں پہنچائیں۔ اگر نہیں کسی کو پتا چلتا تو مشورہ دے سکتا ہوں کہ بھائی فلاں جگہ ضرورت ہے، فلاں جگہ آپ پہنچاتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ چلنے والی گاڑیوں کو پیسہ دینے کی بجائے آپ کسی کے گھر اگر پہنچا دیں کہ جس کے گھر میں آج روزہ کھل جائے گا، جس کے گھر میں آج سحری صحیح ہو جائے گی، تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ایسے لوگ ہیں میں بتا نہیں سکتا، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے بسا اوقات، ایسی وہ گھروں کی کیفیت پتہ چلتی ہے، اور جھوٹ نہیں معلوم ہے، جانتا ہوں ان لوگوں کو، سچ بول رہے ہیں بیچارے، کیا کریں کہاں سے لا کر دیں؟ جو دینے والے وہ دائیں بائیں پھینک رہے ہیں، دائیں بائیں نہ پھینکے، جہاں مستحق ہے وہاں تک پہنچائیں، وہاں تک پہنچائیں، صدقے کی عادت بنائیں۔ ماہ مبارک میں ابھی سے طے کر لیں کہ رمضان کے اندر 30 روزے تو انشاءاللہ ہم نے رکھنے ہیں، اور اس دفعہ یہ بھی لسٹ میں شامل کریں، تیسری بات کہہ رہا ہوں، لسٹ میں شامل کریں کہ میں نے انشاءاللہ کم از کم 100 روزوں کا ثواب حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ 30 روزے تو اپنے رکھ لیے، باقی رہ گئے 70 روزہ، وہ کیسے حساب ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب دیتے ہیں اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی آسان بات ہے، کوئی مشکل؟ اس کے ساتھ اور بھی فرمایا، اور فرمایا جس نے کسی روزے دار کا افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، اتنا مال نہیں کہ سب کا پیٹ بھروا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کسی نے لسی کے دودھ کے ایک گھونٹ پر یا پانی کے گلاس پر بھی افطار کرایا، اللہ اس کو یہی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو مشکل ہو گیا بھائی، اب کھجوریں ہیں، کھجوریں تقسیم کر دیں، آپ کسی کے گھر میں دے دیں کہ بھی آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں، یہ میری طرف سے کھجوریں، آپ پورے مہینے کے جو روزے کھولیں گے وہ میری ان کھجوروں سے کھول لیجئے۔ آپ کو روزانہ کے حساب سے اپنے روزے کا ثواب جتنے وہ افراد ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، 5 روزوں کا ثواب الحمدللہ ہماری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ کتنی آسان بات ہے، آسان حاصل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اپنے دلوں کے اندر نرمی لانی چاہیے، رحم لانا چاہیے۔ ایسے افراد کو دیکھیں، بہت ہیں، اتنے ہیں کہ بتا نہیں سکتا۔ دیکھیں دائیں بائیں، ان تک پہنچائیں آپ، اور ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی وہ اور الگ ہوگا۔ یہ ایک لسٹ میں یہ شامل کریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ کم از کم میں عرض کر رہا ہوں 100 روزوں کا ثواب میں نے حاصل کرنا ہے، اور میرے اختیار میں 100 سے بڑھ جاؤں، میں 1000 کا کر لوں، میرے اختیار میں بہت سارا کر سکتا ہوں۔ کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دائیں بائیں جائے، مدارس کے اندر چلا جائے دائیں بائیں، اور بہت ساری ایسے افراد ہیں، ایسی جگہ موجود ہیں جہاں جا کر کئی افراد وہاں اگر روزہ کھولتے ہیں، وہاں جا کر روزہ کھلوائیں آپ بھائی، اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تو ہو گئی چوتھی بات کہ ہم ماہ مبارک کے اندر صدقے کا، اور خاص طور پر صدقے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عموماً اس طرف ذہن جاتا نہیں ہے، جو طا کراتے ہیں جس زمانے میں عبادت کا اجر بڑھ جائے نا، کوشش کرنا چاہیے اس میں ساری عبادتیں میں کر لوں۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے، کوشش کریں میں نفل بھی پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت بھی کر لوں، ذکر بھی کر لوں، دعا بھی کر لوں، صلہ رحمی بھی کر لوں، صدقہ بھی کر دوں، جو ہو سکتا ہے میں کر لوں میں یہ کام۔ جس کو اللہ عمرے کی توفیق دے، حج کی توفیق دے، حرم میں پہنچے، وہاں جا کر وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاش بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، سب پڑھے، صدقہ بھی دے، روزہ بھی رکھے۔ کیوں؟ وہاں پر حدود حرم میں ہر عبادت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ کے برابر، 1 ریال خرچ کرو گے اللہ 1 لاکھ ریال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 1 روزہ رکھو گے 1 لاکھ روزے کا ثواب ملے گا وہاں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے جو جگہ جہاں پر پہنچ جائے۔ ہمارے پاس تو ابھی رمضان آ رہا ہے، میں رمضان سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں عرض کر رہا ہوں، اس میں کوشش کریں پہلے سے ہی ترتیب بنا لیں۔ ان 5 راتوں میں انشاءاللہ میں نے 5 کے اندر صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جتنی طاقت ہے، کسی کے پاس 50 کی، کسی کے پاس 100 کی، کسی کے پاس 500 کی، 1000 کی، ہر رات میں مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی، صبح سحری ختم ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے، اس رات میں میرا صدقہ اگر چلا گیا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، لیلۃ القدر کی رات ہوئی، وارے نیارے ہو گئے انشاءاللہ، کام بن گیا۔ ہمارے پاس آ رہا ہے، دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پیسہ لگاؤں گا لاکھوں آئیں گے، آج کل تو آن لائن ٹریڈنگ ویڈنگ سب چل رہا ہے نا، دبا کے ادھر پیسہ لگاؤ، ادھر میں کروڑ پتی بن جاؤں، ادھر یہاں کام یہ ہے، یہاں پیسہ لگاؤ، یہاں کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں،
اللہ ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ، جو پوری دنیا کو نوازنے والے ہیں۔ جب بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے پاس ہے تو پھر اربوں خربوں کی ضرورت نہیں، وہ بادشاہ ہمارے پاس ہے۔ ایک مرتبہ عالمگیر نے اعلان کیا، اپنے خزانے کو نکالا اور سب کو اعلان کیا، وزیروں کو، کہ جس پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہے۔ کسی نے سونے پر رکھا، کسی نے چاندی پر رکھا، کسی نے اس پر رکھا، اس پر رکھا، سب نے ہاتھ رکھ دیا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ اور جو اس کی خاص لونڈی تھی جو قریب کھڑی تھی، جب سب نے اپنے اپنے ہاتھ رکھ دیے، اس لونڈی نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا سب نے دیکھو جا کر زیور کو پکڑا، ادھر پکڑا، ادھر پکڑا، عورتیں تو زیور کی شیدائی ہوتی، تو بھی کسی پر ہاتھ رکھ، تو نے کیوں نہیں رکھا؟ کہ آپ نے کہا جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہے۔ انہوں نے پیسے پر ہاتھ رکھا، میں نے پیسے کے مالک پر ہاتھ رکھا، مالک میرا، سب کچھ میرا، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ مالک احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، پیارے اللہ ہمارے ہو گئے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ ہمارا پورا کریں گے، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کے اندر پانے کا مہینہ۔ یہ تو ہو گئی 4 باتیں۔ نمبر 5، نوافل کا اہتمام۔ اشراق، چاش، اوابین عام دنوں میں نہیں پڑھتے، ان دنوں میں اہتمام۔ عبادت بڑھا دیں، عبادت 5 نمازیں پڑھنی ہے، ساتھ ان عبادتوں کا بھی اضافہ، یہ بھی نوٹ کر کے رکھیں۔ ساتھ تہجد کا اہتمام، جتنا تہجد پڑھنا رمضان میں آسان شاید زمانے میں کسی دن آسان ہو، اس میں جتنا آسان ہے۔ سحری کے لیے ہر ایک نے اٹھنا ہے، سحری کے وقت میں سحری بھی کریں، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں، بڑا وقت قیمتی ہے۔ نوافل کا اہتمام ہو کہ ہم اس کے اندر نوافل کا اہتمام کریں گے۔ اس کے ساتھ چھٹی بات، دعا کا اہتمام۔ یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ہماری طرف سے بڑی غفلت ہے۔ 2 اہم وقت ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک سحری کا وقت، ایک افطاری کا وقت۔ افطار کے وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سحری کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا، عافیت مانگنے والا، مختلف آوازیں لگتی ہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دونوں وقت بڑے قیمتی، یہ عورتوں کے سحری اور افطاری بنانے میں گزر جاتے ہیں، مردوں کے سحری اور افطاری کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ دعا مانگنے کا کوئی اہتمام نہیں، یہ بھی لسٹ میں شامل کریں۔ انشاءاللہ اس رمضان میں پورا گھرانہ سحری کے وقت بھی دعا مانگے گا، افطاری کے وقت بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام ہو۔ افطاری 5 منٹ پہلے عورتیں تہیہ کر لیں، 5 منٹ پہلے میں نے اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں بن سکی کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں بنتی رہے گی، ابھی کھانا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، نہ بنے، لیکن ابھی جو موقع میرے پاس مانگنے کا آیا نا، یہ بعد میں نہیں ملے گا، یہ ابھی نکل گیا تو نکل گیا، یہ موقع ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو پکڑتا ہے جو بعد میں نہ ملے، اس چیز کو نہیں پکڑتا جو بعد میں مل سکتی ہے۔ وہ کھانے کی چیز بعد میں مل سکتی ہے، ہاں افطار کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن دعا کا موقع نکل جائے گا۔ اس لیے 5 منٹ پہلے گھر میں اہتمام ہو، مرد بھی، بچے بھی، گھر کے خواتین بھی، سب کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھیں گے، ضرور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ سحری کے وقت میں اٹھیں تو وہاں بھی سب دعا کا اہتمام کریں، سب دعا، سحری کریں، دعا کا اہتمام بھی ہو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام بھی ہو۔ یہ دعا قبول کروانے والا مہینہ، اللہ سے لینے والا مہینہ بڑا اہم ہے، اور جتنا ہو سکے جو مانگے اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے، سب کو اپنی دعاؤں میں لے۔ اور یہ یاد رکھے، جو بندہ جس مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے غائبانہ، اس نے ہمیں نہیں کہا لیکن ہم نے اپنی دعا میں یاد رکھا، اپنے والدین کو یاد رکھا، بہن بھائیوں کو یاد رکھا، تمام مسلمانوں کو یاد رکھا، ہم نے جو دعا ان کے لیے کی، حدیث شریف میں ہے اللہ اس کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جب یہ کہتا ہے یا اللہ فلاں کو یہ دے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور اے اللہ اس کو بھی یہی دے، وہ اس کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اثر والی دعا جو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی غائبانہ دعا کرنا ہے، جو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان کو شامل کریں اپنے ساتھ، بھائی ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، ان کے لیے بھی دعا کا اہتمام کریں۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہے، 4 کاموں کی کثرت کرنی ہے، 4 کاموں کی کثرت۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اہتمام، یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، صرف اتنا ہی لا الہ الا اللہ، بیچ میں کبھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر بڑا اہم ہے، روزانہ کم از کم 1 تسبیح کا اہتمام ہو، 1 تسبیح صبح کر لیں، 1 تسبیح شام کر لیں، لا الہ الا اللہ کا اہتمام۔ نمبر 2 فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفار جو بھی یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، ہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کے لیے راستے مہیا کرتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، استغفار کی وجہ سے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور فرمایا سب خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کل قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پائے۔
تو خوب استغفار کریں، کم از کم 300 مرتبہ 300 مرتبہ کر رہا ہوں، کوئی بڑھا دے 300 سے آگے لے جائے، 500 کر لے، 1000 کر لے۔ اس مہینے میں ایک یہ بھی شامل کر لیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ پورے رمضان میں 30,000 مرتبہ انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کا حق ہے ہم پر، روزانہ 1000 روزانہ ہوگا، لمبا چوڑا نہیں، چلتے پھرتے مسجد میں آتے، مسجد سے گھر پر جاتے، کام پر جاتے، کام سے واپس آتے، عورتیں گھروں کے اندر پوچھا لگاتی ہوئی، برتن دھوتی ہوئی، روٹیاں سالن بناتے ہوئی، یہ پڑھتی رہے، بآسانی 1000 مرتبہ پڑھ سکتے۔ یہ ایک شامل کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ 30,000 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے انشاءاللہ، اور اس سے بہت کام بنے گا۔ اس درود شریف کے جو فضائل ہیں وہ اتنے ہیں، وہ ابھی بیان نہیں ہو سکتے، لیکن میں چند چیزیں آپ کو شمار کروا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ تیسری بات، اللہ سے جنت مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، اور جنت سے پہلے اللہ کی رضا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑھ کر۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، جنت بھی مانگنی، جنت سے پہلے رضا بھی مانگنی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اشارہ کر دیا اللہ کی رضامندی جنت سے بڑھ کر۔ چوتھی چیز، جہنم سے پناہ مانگنی، جہنم سے پناہ مانگنے سے پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ آپ کی ناراضگی اور جہنم دونوں کی سے ہم پناہ میں آتے ہیں آپ کی۔ یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی۔ یہ 4 باتیں جن کی اس میں کثرت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا وبال بڑھ جاتا ہے، اس لیے ابھی سے تہیہ کر لیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا رمضان ایسا گزرے گا، اس میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایک گناہ بھی۔ آنکھ کا گناہ نہیں ہوگا، زبان کا نہیں ہوگا، کان کا نہیں ہوگا، ہاتھ پاؤں کا نہیں ہوگا، شرمگاہ کا نہیں ہوگا، پورے جسم کے کسی حصے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ طے کر لیں، اور طے کر لیے تو انشاءاللہ ہم پورا کر پائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، اس طرف لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، ان کو الگ رکھو، یہ رمضان میں بند کر دو، ایک طرف کر دو۔ ہم کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں لینڈ لارڈ کہ ہمارے کام چل رہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، خام خواہ کا جتنا وقت اس پر ضائع ہوتا ہے کسی چیز پر نہیں۔ خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنا فیس بک بند کرو، اپنی ٹک ٹاک بند کر دو، اور اپنے یہ یوٹیوب بند کر دو، ایک طرف رکھو۔ ہاں، یہ وقت کہاں لگائے؟ یہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائے، یہ وقت اللہ کے ذکر میں لگائے، یہ وقت دین سیکھنے سکھانے میں لگائے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرماتے۔ کئی ایسے خواتین مرد حضرات جو تعلق رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھ سے، انہوں نے الحمدللہ بند کیا، ابھی پورے سال ہی فیس بک استعمال نہیں کی۔ وہ وقت جو پہلے ادھر لگتا تھا اب قرآن کی تلاوت میں لگ رہا ہے، پہلے پورے سال کے اندر ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا تھا، اب الحمدللہ 10 12 قرآن ختم ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسے ایسے افراد معذور ہیں، معذور افراد ہیں۔ ہر مہینے وہ رپورٹ بھیجتا ہے مجھے، ہر مہینے کہ 30 تاریخ ادھر پوری ہوئی، ادھر وہ کہتا ہے آج الحمدللہ میرا قرآن کریم بھی مکمل ہو گیا۔ بیمار آدمی ہے، اور ہماری کیا حالت ہے؟ اچھے بھلے تندرست ہے کہ اب 30 دنوں میں ہمارا ایک قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہم خود آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں نا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں بیچتی، دنیا کچھ نہیں بیچتی۔ دنیا سے بڑھ کر خالق کائنات ہمیں مل رہے ہیں، خالق کائنات مل گئے، بس اس کا کام بن گیا۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ ہو گیا ہمارا تو کام بن جائے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام ہو کہ ماہ مبارک کے اندر اپنی آنکھ کی حفاظت، زبان خصوصاً زبان، اس میں عموماً غیبت، چغلی، بہتان بہت ہوتا ہے رمضان کے اندر۔ خواتین سے گزارش ہے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے، اس زبان سے آپ بات نکالو، اچھی نکالو، اس زبان سے بات نکلے رب کے قرآن کی آیت نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، بس اس زبان سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ یہ زبان اوندے منہ انسان کو جہنم کے اندر ڈلوانے والی، اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کام بن جائے گا۔ یہ چند باتیں جو اہم تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین، ہم سب کو یا اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھیے، رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھیے۔ یا اللہ جو آج ہم نے اعمال سنے ہیں
یا اللہ ان سب اعمال کو اور اس سے مزید آگے بڑھنے کو یا اللہ ماہ مبارک میں توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا. یا اللہ ماہ مبارک کے اندر یا اللہ تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ ماہ مبارک میں تمام قسموں کے یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہمارے والدین بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستوں احباب کی تمام رشتے داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اپنے سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے صحت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اس مسجد کو دنیا کے تمام مساجد کو اس مدرسے کو دنیا کے تمام مدارس کو یا اللہ آباد و شاد فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں نمازوں کا سنتوں کا روزوں کا اپنی فرما برداری والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو آپس میں گھر والوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون اور مددگار بنا دیجیے. شوہر کو بیوی کا بیوی کو شوہر کا اولاد کو والدین کو اولاد کا بہن بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دین میں مددگار بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے صرف اپنا محتاج رکھیے. ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرمائیے. کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں. یا اللہ رزق کے اعتبار سے پریشان ہے. بہت ساروں کی نوکریاں چھوٹ گئی وہ پریشان ہے گھروں میں بیٹھے ہیں. ان کی طرف سے دعاؤں کے لیے آتا ہے. وہ ہے کریم الہ العالمین سے تمام افراد کا یا اللہ آپ رزق کا یا اللہ بہتر اقدار میں بندوبست فرما دیجیے. عزت کے ساتھ جس طرح اب تک آپ نے یا اللہ رزق سے نوازا بچے جب تک عزت کے ساتھ یا اللہ تینوں اوقات کا کھانا گھر کا خرچہ یا اللہ عزت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے. بڑے قریب الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما. بڑے قریب حج و عمرے کی توفیق نصیب فرما. بڑے قریب الہ العالمین اپنے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑے قریب الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جتنے حاضرین موجود ہیں مجھ سمیت یا اللہ مردوں میں خواتین میں جو بھی یا اللہ سب کے دلوں میں جتنی جائز کا ہوتا ہے سب اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام فلسطین کے مسلمانوں کی غزہ کے مسلمانوں کی یا اللہ نصرت و مدد فرما. ان کے لیے غذا اور دوا کے لیے یا اللہ راستے پیدا فرما. رمضان سے پہلے یا اللہ وہاں ایسا راستہ بنا دے یا اللہ دوبارہ غزہ اپنی شہر دوبارہ معمولاتی زندگی کو آباد و شاد فرما. بڑے قریب الہ العالمین کیا اللہ کا کوئی گزارش حال نہیں. پورا کفر کو ختم کرنے کے در میں ہے. اے الہ العالمین آپ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ربنا الہ العالمین آپ کی نصرت الحمدللہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. یا اللہ اپنی مزید نصرت ان کے حق میں نازل فرما دیجیے. حماس کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ان کے قدموں کو دبا دیجیے. ان کا روح ان کا دبدبہ ان کا خوف یا اللہ دشمنوں کے دلوں پر مسلط فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یہ اپنی ٹیکنالوجی کے نام پر یا اللہ ان کے سامنے کھڑے ہیں. یا اللہ یہ یہودی اور یورپ اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان پر یا اللہ اپنی مخلوق مسلط فرما. یا الہ العالمین اوپر کی جو بمباری ہو رہی ہے جہازوں کے ذریعے یا اللہ فلسطین تمام مسلمانوں کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما. بڑے قریب الہ العالمین گھر سے بے گھر ہو گئے ان کو اپنے ذاتی گھر دوبارہ نصیب فرما. ان کی غذاؤں اور دواؤں کا ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے ان کے کھانے اور پینے کے لیے ربا مسلمان پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی امداد وہاں تک پہنچا رہے. یا اللہ راستے کھلا دیجیے تاکہ ان تک ان کی امداد پہنچ سکے. بڑے قریب تمام مسلمانوں کے دل رنجیدہ اور غمگین ہے. یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو یا اللہ ان مسلمانوں تک ہماری مدد پہنچا کر دلوں کو خوشحال فرما دیجیے. بڑے قریب ہے یا العالمین یا ارحم الراحمین جلال والاکرام کسی بھی دعا آپ کی محبوب سرکار دعا مصطفیٰ کرنے والی وہ سب وقت کے اندر قبول فرما. جن چیزوں سے بڑا باقی سب سے اکثر کو بڑا عطا فرما. اللہ کل خیر لكل مسلم ومسلمہ. اللہ ترحمك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.